بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ محترم ناظرین کرام، قیامت کے ہولناکیوں ایپیسوڈ 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، دعا ہے خالق کائنات سے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک ایسے سفر پر چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں کہ یہ سفر ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اس سفر کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، قیامت کے دن جب حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے اعمال نامہ اپنے آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور تمام حجت کے لیے میزان قائم کی جائے گی۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہوا یا فلاں بن فلاں ناکام ہوا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہاں یہ یاد رکھیں کہ صرف ایک نیکی، صرف ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی گناہ ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان و عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار و مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں کے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی یار دوست، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بار سے باریک تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشعل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجے اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخرت تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز گھوڑوں کی رفتار سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے۔ بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست روح ہوں گے، بعض گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف خودکار کنڈے لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹیں ڈالیں گے۔ بعض لوگوں کو پل صراط
بعض لوگوں کو پل صراط کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گروا دیے جائیں گے۔ بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے۔ بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحات صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کے کام دیں گے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی۔ صرف صراط سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کر لیں گے، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں بھی ایک ہستی ایسی ہوگی جو کہ ہر جگہ اس کی زبان مبارک پر یہ جاری ہوگی کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا رب میری امت کو سلامتی سے عبور کرا دے، یا رب میری امتی کو سلامتی سے عبور کر دے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جان، اپنے مال، اپنے آل اولاد سے زیادہ محبت کرے، تاکہ یہ محبت ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیابی ہماری مقدر بن جائے۔ محترم ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔